اپوزیشن جماعتوں نے نیب کے استحصالی قوانین کو ختم کرنے کی شرط پر حکومت کے ساتھ FATF کی ہدایت کے مطابق نئی قانون سازی میں تعاون کا عندیہ دے دیا ہے۔ تاہم نیب قوانین میں تبدیلی سے متعلق حکومتی تجاویز پر اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات فی الحال دور نہیں ہو سکے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کے حل اور عالمی برادری کے خدشات دور کرنے کے لیے تحریک انصاف حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بارگیننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ FATF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے نئی قانون سازی پر اپوزیشن نے اس شرط پر حکومت کا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ نیب قوانین کے متنازع اور استحصالی شقوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ FATF کی شرائط کے مطابق پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے بڑے پیمانے پر نئی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ ممالک کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے میں حکومت کے لیے بڑا چیلنج پارلیمنٹ سے نئے قوانین کی منظوری ہے، تاہم اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی حمایت ضروری ہے۔ ایسے حالات میں اپوزیشن نے صرف اس شرط پر قانون سازی میں معاونت کا یقین دلایا ہے کہ نئے نیب قوانین اپوزیشن کی مشاورت سے بنائے جائیں گے اور ساتھ ہی نیب قانون کے متنازع شقوں کو بھی یکسر ختم کر دیا جائے گا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر واقعی نیب کو خصی کرنے کا مارکہ سر ہو گیا تو نہ صرف FATF کی لٹکتی تلوار بھی پاکستان کی گردن سے ہٹ جائے گی، بلکہ نیب قوانین میں تبدیلیوں کے بعد سیاسی فضا خوشگوار ہونے اور معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آنے کا واضح امکان ہے۔ تاہم بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال حکومت اور اپوزیشن جماعتیں نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے متفق نہیں ہو سکیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بڑے معاشی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پہلا اقدام نیب قانون منظور کروانا ہے، جو شاید بالکل ہی ویسا ہوگا جو PTI نے گزشتہ سال منظور کیا تھا، لیکن یہ قانون اپنی 4 ماہ کی آئینی مدت مکمل کرنے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ حکومت نے نیب کے ترمیمی آرڈیننس سن 2019 کے خاتمے کے بعد آرڈیننس سن 1999 میں ترمیم کرنے کے لیے بھی بل کا ایک نیا مسودہ تیار کیا تھا، جسے گزشتہ برس دسمبر میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پیش کیا تھا، جس کا مقصد بیوروکریٹ، سیاستدانوں اور تاجروں کے خلاف کارروائی سے متعلق نیب کے اختیارات میں کمی لانا تھا۔ 26 اپریل کو نیب آرڈیننس سن 2019 کے ختم ہونے کے بعد حکومت نے نیا مسودہ تیار کرنے اور اس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس آرڈیننس کو ناقدین نے تاجروں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے لیے تمام NROs کی مانگ قرار دیا تھا، یہاں تک کہ اپوزیشن نے ابتدا میں اس کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں اس پر بحث کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے پر اتفاق کیا تھا۔ حالیہ پیش رفت میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مجوزہ قانون سازی سے متعلق رابطوں کی تصدیق کی ہے، جس میں ان کے مطابق حکومت نے نہ صرف چیئرمین نیب کے مدت ملازمت میں توسیع کی شق واپس لینے پر آمادگی ظاہر کی ہے، بلکہ حزب اختلاف کی تجاویز پر غور کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ نیب ترامیم میں توجہ احتساب کا ایک ایسا عمل کو جاری رکھنے پر ہوگی جس سے وہ تمام شقیں خارج کی جائیں جن کا نیب نے انتہائی غلط استعمال کیا ہے، اور انہی شقوں کی وجہ سے ہراسگی اور ناانصافی کا ماحول پیدا ہوا ہے، جس سے کاروباری افراد اور بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کے لیے دوسرا چیلنج FATF سے جڑے 14 قوانین کی منظوری ہے، جن میں سے 3 پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ 1 سینٹ سے منظور ہونا ہے اور مزید 10 قوانین وعدوں کی سطح پر ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تمام بلز جب منظور ہو جائیں گے تو ملک کو بین الاقوامی اداروں سے کیے گئے وعدوں کے معاملے پر پٹری پر لے آئیں گے۔ ملک کا مالیاتی نظام شفاف ہوگا اور اس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پاکستان پر منڈلانے والے بین الاقوامی برادری کی جانب سے بائیکاٹ کی شکل میں سیاہ بادل بھی چھٹ جائیں گے، جس کے لیے بھارت پاکستان کے خلاف زبردست کوششوں میں مصروف ہے۔ FATF اور نیب قوانین کے علاوہ حکومت کے لیے تیسرا بڑا چیلنج NFC ایوارڈ ہے، جس پر کام ہو رہا ہے تاکہ قرضوں اور دفاعی اخراجات کا بوجھ صوبوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق یہ کام ایسے طریقے سے کیا جائے گا جس میں 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو اس میں چند تبدیلیاں ہی کی جائیں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وفاقی حکومت کے لیے باعث تشویش معاملات حل ہوں اور سیاسی بحران بھی پیدا نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق ان تینوں معاملات کو دیکھیں تو اس پیکج ڈیل میں ملک کے اس سیاسی اور معاشی بحران کو بڑی حد تک حل کرنے کی صلاحیت ہے جس نے حکومت کے اس کے 2 سال کے دوران شدید پریشان کیے رکھا ہے۔ پہلے مرحلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب ترامیم کے حوالے سے خلیج کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم اب تک حکومت اور اپوزیشن کی نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے تجاویز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپوزیشن کے 15 صفحات پر مشتمل مسودے میں نمایاں تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں تاکہ کسی کو بلا جواز ہراساں
और ठोस सबूतों के बगैर गिरफ्तार न किया जा सके। हुकूमत ने अपने मुसवदे में इख्तिसार से काम लिया है और गुज़िश्ता बरस जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस से कुछ मुख्तलिफ तरामीम भी मुतारिफ कराई हैं। हुकूमत ने अपने मुसवदे में चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की तजवीज़ दी है। वाज़ेह रहे कि नैब कानून के तहत चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल है और इसमें तौसीह नहीं हो सकती, जबकि दीगर 2 ओहदों की मुद्दत 3-3 बरस रखी गई है। इस मुसवदे के मुताबिक नैब किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मजाज नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार से बराह रास्त ये बिलवास्ता ताल्लुक ना हो, और अगर अवामी ओहदेदार के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं तो क़वाइद व ज़वाबित की बेकायदगी होने पर नैब कानून लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेर कफ़ालत या बेनामीदारों ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। इसके अलावा अवामी ओहदेदार के असासे इसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करेगा। इसमें से जिसकी कीमत ज़्यादा होगी उसे दुरुस्त माना जाएगा। ये तजवीज़ भी रखी गई है कि 7 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नैब कोई रेफरेंस या कोई तहकीकात नहीं करेगा। ऐसा मामला जिसमें कौमी दौलत मुलव्वस ना हो, जिसका ताल्लुक सरकारी या प्राइवेट लिमिटेड या दीगर कंपनियों से हो, उसके लिए रेगुलेटरी ज़वाबित पहले से ही मौजूद हों। और रज़ाकाराना वापसी के हवाले से नैब की दफ़ा को प्ली बार्गेन की सूरत में ख़त्म कर देने की तजवीज़ दी गई है। ऐसा शख्स सरकारी मनसब पर बरकरार रहने का अहल नहीं होगा और 10 साल के लिए उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। नैब को तफ्तीश और तहकीकात से मुतालिक आम अफराद और मीडिया को बयानात जारी करने से रोका जाएगा। जो नैब अफसर इसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, जो 1 माह से कम न होगी, और इसके अलावा 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। मुजव्वज़ा कानून में किसी भी नैब अफसर के खिलाफ शिकायत या मुकदमा दायर करने की भी गुंजाइश रखी गई है जो तशद्दुद या हिरासत करने का मुर्तकिब पाया गया हो। इस तरह इन कवानीन के जरिए नैब के अफसरान को पाबंद करने की कोशिश की जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।